قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق اور پھر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ یوں ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، جو عقل رکھتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن مجید خود اولو الالباب کی صفت بیان کر رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر، قعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صرف ذکر نہیں کرتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر مند رہتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں۔ جب وہ فکر کر کے غور کر کے ان کی غور اور اس فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار و پکار اٹھتے ہیں۔ درس کے دوران ہر قسم کی سرگرمی بس چل پئیں گے یا پھر میں بیٹھوں تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب آپ نے یہ چیز یہ کائنات فالتو بیکار بیجا عبث پیدا نہیں کی، سبحانک آپ کی پاکی ہو، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، راہ کے عذاب سے۔ درس قرآن کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی ہم نے غور کرنی ہے، کس کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ اس کے رسول کا اس کی کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمارے مہمان آئیں گے، پھر ہم کس طرح بیٹھیں گے۔ اور میں اکثر احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو ناپنے کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ حفظ الرحمن کے سامنے اس کی والد کی تعریف کریں، اس کی دادا کی تعریف کریں، اس کی فارسی لیٹر کی تعریف کریں، وہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی بھی صفت کر رہا ہے کہ میرا یہ دوست بڑا اچھا دوست ہے کیونکہ آپ نے میری تعریف کی۔ اور جب رب العالمین کی اور اس کے پیغمبر کی شان کی تعریف ہو رہی ہو پھر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے، گھڑی کو بھی دیکھتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی باتیں زیادہ کیوں کرتے ہو، کب آپ کے مجلس ختم ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ عام جب ہم پھر گیدرنگ کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ مجلس گھنٹوں تک جاری رہتی ہے، ہم پر وہ وقت تنگ نہیں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پھر آپ اپنے ایمان کو جو ہے نا پھر سوچتے کہ رحمان آپ کے ایمانی حالت کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ آسمانوں تک پہنچ گئے، آپ ابھی تک یہ باتیں کرتے ہو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنائی، یہ تو ابھی پرانی باتیں ہو گئی۔ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ تو یہی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں بار بار یہ سما اور عرض کی بات کیوں بار بار ہمیں قرآن مجید ہماری توجہ دلاتی ہے؟ ہم نے یہ بات کرنی ہے، پاک کی اچھی لگی یا بری لگی، ہم نے یہ بات ہر جگہ کرنے کی، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بات ہے جس کی طرف ہمارے ساتھی کم توجہ دیتے ہیں، میں آپ کی توجہ اسی طرف لے کے لاؤں۔ مشہور کتاب ہے، شاید آپ سب ساتھی میں پڑھی ہوگی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ ہم تنظیم کے ساتھی ہیں تو وہاں جائیں، اللہ، دین اور عبادت۔ تو ادھر کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو آیاتی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، الذین یذکرون اللہ، یہ الہ کیا ہے، یہ رب کا کیا تصور ہے؟ ایک تو وہی تصور ہے ہمارے ساتھی جو مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جو بات ہمارے ساتھی نہیں کرتے۔ رب کیا ہے؟ پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور یہ چاروں اصطلاحات ہم
جب بھی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ میں یہ چاروں اصطلاحات ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین مالک یوم الدین، الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبادت یہ کیا ہے؟ وہی تصور ہے۔ اس تصور کی کمزوری کی بنا پر پھر ہم جب یہ مذاکرات شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اتنی دلچسپی کا جو ہے وہ سامان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ الہ، رب کون ہے، الہ کون ہے، ہم کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو ناپنے کا معیار ہم نے خود قائم کرنا ہے۔ میں نے اپنے ایمان خود اس کو جو ہے تولنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ میں ایمان کی کس کو کام کر رہا ہوں۔ یہ آیاتیں ہمیں ایمان اور اسلام اور دین کی سمجھنے میں معاون ہوں۔ ان آیاتوں کے بارے میں ابن کثیر مشہور تفسیر ہے، اس نے کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ہمارے ساتھ کمرے میں جو اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا اے اماں، اے حضرت عائشہ جو ہماری اماں ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں رب العالمین کو یاد کروں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ وقت بھی آپ کر کے اور ابھی پھر اٹھتے تو ابھی آ گئے، کچھ آرام فرما دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چین نہیں آ رہا ہے۔ کچھ کے وضو کیا اور وضو کے بعد جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، جو تہجد کی نماز وہ پڑھتے رہے اور یہ آیاتیں تلاوت اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی مبارک طرف ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے اس نے کچھ نیند کا غلبہ آرام کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آ گئے اور اذان دی۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ آج مجھ پر چند آیاتیں اتری ہیں، ان آیاتوں نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ یہ کون سی آیاتیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیاتیں تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ پھر فرمایا کہ جو بھی رات کو سونے سے پہلے یہ 10 آیاتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو اس کی پوری رات تہجد گزار تہجد کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ان آیاتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن یہ آیاتیں تب مزہ کرے گا جب ہم ان آیاتوں کو پڑھیں گے غور کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے یہ آیاتیں تلاوت کی، پڑھی لیکن اس میں غور نہیں کیا، اس میں فکر نہیں کیا۔ ویل ہلاکت۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یہ جو آخری صورت ہے سورہ ماعون، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہو بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ لیکن ایک دوسرے جگہ بھی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے فلاح پائی ان لوگوں نے جن کی نماز میں خشوع ہے۔ دونوں نمازی ہیں، ایک کے لیے دعا ہے، دوسرے کے لیے وعد ہے۔ غور کی کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا یہ وہ نماز ہے جو میرے لیے دعا کرے گا، یا وہ نماز ہے جو میرے منہ پہ جو واپس کر دی جائے گی؟ جو پیمانے ہیں، ہم جس تنظیم سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں وہ ہم ان چیزوں شعوری اسلام کی طرف، شعوری فکر کی طرف، غور کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ویل، تباہی ہو لمن قرأها، جس نے یہ آیاتیں پڑھی ولم یتفکر فیہا، اور اس میں فکر نہیں کیا، اس میں غور نہیں کیا۔ اب ہمارے لیے ان آیاتوں میں یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہوتا تو بہت اچھا، لیکن چلیں آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ ان آیاتوں کی روشنی میں ایک بات اپنے سامنے رکھیں، جس کو ہم اکثر جگہ پر، اکثر دروس میں ان کے ساتھ ساتھیوں کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو بیسک کوشچن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 3 بنیادی سوالات، 3 بنیادی چیزیں، انسان، کائنات اور اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں؟ رب، انسان، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کس طرف جانا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کی پہچان۔ جب تک میں اپنے آپ کو پہچانوں گا نہیں، میں کون ہوں، میں آیا ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں؟ بہت سی مخلوقات ہیں،
لیکن میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی پہچان یاد رکھیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے غور کیا ہے میں دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ میری زندگی کے 40 سال 30 سال گزر گئے، 20-25 سال باقی ہیں، اس زندگی میں نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں خود شناسی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیں، اور قرآن مجید کا بنیادی مقصد شناسی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لو، میں کون ہوں؟ کبھی جائیں آپ کاغذ بٹھائیں اس طرح، یا کبھی رات کو سوتے وقت جب آپ سونے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ احتساب، میں کون، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ خود شناسی، اور اس کے بعد دوسری بنیادی چیز خود شناسی کے بعد یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ خود بخود بنے گے؟ ہمارے پاس اساتذہ کرام موجود ہیں، اس لیے جو اساتذہ کے لیے یہ 3 سوالات انتہائی لازمی ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس ٹیچر بھی موجود ہیں، جب وہ انسان کو پڑھائے گا تو انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو ہمارے یہاں ڈارون تھیوری، یہاں لوگ اساتذہ کرام پڑھائیں گے، ڈارون صاحب کی جو تھیوری ہے نظریہ ارتقاء، کیا ہمارے طالب علم جب نظریہ ارتقاء سیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جب میں حیوان ہوں، جب میرے آباء و اجداد حیوان تھے، تو پھر حیوان کے کہاں نہ تو حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ پردے کی تمیز ہے، نہ والدین نسل کی تمیز ہے، جب میں حیوان ہوں نا، ہم تو حیوان بن کے آئے ہیں۔ کیا ہم ڈارون تھیوری پڑھا کر، ٹھیک ہے تھیوری ہے آپ پڑھائیں، کیا آپ نے اس کا اپوزٹ مخالف تضاد وہ بھی طالب علم کو سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ یا بس بیولوجی میں آیا ہے، بس ہم نے طالب علم کو پڑھانا ہے؟ کیا اس کے آنے والی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ہے، یہ کس طرح دھماکہ ہے؟ دھماکے جب ہوتے ہیں تو چیزیں تو ایسے در بدر خاک فصل پڑی رہتی ہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت دھماکہ ہے کہ چاند اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، کائنات کو دیکھیں جس کی خوبصورتی انسان کو تکا دیتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ بگ بینگ تھیوری فزکس اور کیمسٹری اور بایو میں پڑھاتے ہوئے کبھی سوچا ہے؟ طالب علموں کو پڑھا دیا، اور جب آپ نے کائنات میں غور کر دیا، فکر کر دیا، کیا یہ خود بخود بنی ہے؟ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس یہ کائنات ہمیشہ رہے گا؟ ہمارے یہاں تو ابھی تصور غالب ہے نہیں، ویسے تو مسلمان اس کا کوئی بنانے والا ہے، کون ہے یہ؟ کون؟ میرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کائنات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ابھی تو پیدا ہوئے لوگ فخر سے کہتے فلاں سائنسدان نے کہا کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ بھائی یہ کون سی فخر کی بات ہے؟ یہ تو 1400 سال پہلے، ہمیں ہزاروں سال پہلے انبیاء نے بتایا تھا۔ یہ تو آپ مانیں گے ضرور، لیکن کیا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ کائنات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ یہ جو میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قیوم کی کیا معنی ہے؟ قیوم کی معنی کیا ہے؟ قیوم کی بھی معنی ہے کہ وہ قیم ہے، وہ انتظام کرنے والا ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ اس طرح نہیں کہ بس بنا دیا، موبائل کمپنی نے موبائل بنا دیا، بس آپ کو دے دیا، ابھی آپ نے اس کو پانی میں پھینکنا ہے، اس سے جو بھی کرنا ہے بس کرو، اس کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا اپنا موبائل ہے۔ لیکن رب العالمین نے جب مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میرے ساتھ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا میں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ ہم تو بھی اپنے بھائی اور بیٹے کو بیٹھتے کراچی بیٹھ دیتے تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، پھر پوچھتے یا نہیں پوچھتے ہیں؟ رب العالمین نے مجھے بھیجا تو نہیں پوچھے گا کیا ہم زندگی میں ایسے گزار رہے ہیں؟ یہ 3 بنیادی چیزیں، انسان، کائنات اور اس کا خالق۔ میں نے بتایا خود شناسی سے کائنات میں سفر کرتے ہوئے خدا شناسی کے درجے پہنچنا ہے۔ 3 آسان، آپ جتنے علوم پڑھیں، سائنس پڑھیں، مذہب پڑھیں، تاریخ پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، آرٹ اور فنون پڑھیں، ان 3 چیزوں کے گرد کون تھی؟ یا تو انسان کے گرد آپ کا سائنس دیکھیں، یا تو کائنات کے گرد، یا آپ کا خالق۔ تمام علوم، تاریخ لیں، آپ شاعری لے لیں، آپ فلسفہ لے لیں، آپ مذاہب لے لیں، آپ جو ہے نا، میں نے کہا آپ کسی علم کی آپ بات کرتے ہیں، ان کا جو نیوکلس مرکز یہ 3 چیزیں ہیں۔
زمانہ ہے. ایک وقت کائنات خدا تھی. آپ نے نہیں دیکھا اس کائنات میں لوگوں نے کائنات کی ہر چیز کی پوجا کی ہے. سورج کی پوجا ہوئی ہے, چاند کی پوجا ہوئی, درختوں کی ہوئی. ابھی بھی ہمارے ہاں قریب لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں. لیکن شاعر نے ابھی شعر پڑھا, سلام اس پر کہ جس نے, کس پر سلام, جس نے آ کر کے یہ سائنس جو ہمارے ہاں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں, اس سے پہلے تو کائنات خدا تھی. لوگ لکڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ نا اس کو ہاتھ لگا دیے تو پھر آپ غرق ہو جاؤ گے. اس نے آ کر کے بھائی کائنات آپ کے لیے ہے, آپ اسے کام لے لیں, اس لکڑی کو کاٹو, اس درخت کو کاٹو, اسے کرسی بناؤ, اس پتھر کو کاٹو. لوگ تو پتھر کو پوچھتے تھے کیوں رحمت للعالمین ہے. اس نے تو سائنس پر بھی سائنس کی بنیاد رکھی, کائنات کو ہمارے سامنے چھوڑ دے کے لے لو. جو آج سائنس کی ترقی کی بات ہو رہی, اس سے پہلے جب اقرا دنیا میں, اقرا ہرا میں نہیں آئی تھی, مجھے بتائیں کہ دنیا میں کتنی کتابیں موجود تھیں. اقرا آئی ہوئی ہے, پھر کتابوں کے نام گنتے رہو, آپ کی زندگی بنا ہو جائے گی. لیکن یہ کتابیں آپ جو ہے نا, آپ اس کو جو ہے اس کو گن نہیں سکتے ہو. یہ تو اقرا کی برکات تھی, یہ دوسرا رحمت للعالمین کی برکات ہے, جس نے ہمیں کہا کہ کائنات سے کام لے لو, کائنات خدا نہیں ہے. لیکن کہ انسان نے ترقی کی ہے. ابھی تو آگے انسان خدا بن گیا, لا الہ الا الانسان, میں خدا ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن پھر کورونا نے ایک چھوٹا سا ٹچ بھی دے دیا کہ آپ کی خدائی کی کیا حالت ہے. تصورات ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے اساتذہ, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں. تنظیم اساتذہ کا کیا کام ہے, کون سا شعور ہم دیتے جائیں گے. برائے کرم ان 3 چیزوں کے حوالے سے آپ غور سے کام لیں. جس کلاس میں جائیں, جو بھی مضمون ہو آپ کا, ان 3 چیزوں کے حوالے سے اپنے طالب علموں کا, اپنے ساتھیوں کا ذہن صاف کر لیں. میں کون ہوں, کائنات کس نے بنائی ہے, اس بنانے والے سے میرا کیا تعلق ہے. تو ان 3 چیزوں میں ان کے لیے علم کی ضرورت ہے. آپ جائیں خطبات لے لیں. خطبات ایک فلسفے کی ایک بڑی کتاب ہے, لوگ مذاق سمجھتے ہیں. ہمارے اپنے ساتھی موجود ہیں, کہہ رہے مولانا مودودی, یہ علم کا جو چیپٹر ہے یہ فلسفے کی پہلی بات. علم, مسلمان کے لیے علم کی ضرورت. وہ مسلمان ہی نہیں جس کے پاس علم نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے پہلا چیپٹر مسلمان کو, مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت, کبھی پڑھیں میں مسلمان ہوں, کیا علم ہے میرے ساتھ. یہ 3 چیز ہے. انسان کے بارے میں آپ کے پاس کیا علم ہے, کہ کون سا علم. میں وہ علم نہیں کہہ رہا ہوں. جدید زمانے میں جب انسان کو خدا پیش کیا جا رہا ہے, آپ کے پاس, میرے پاس کیا جواب ہے. کیا میں یہ جواب دے سکتا ہوں میں مسلمان ہوں, میں تمہیں جواب کرنا ہے. اور ساتھ کائنات کے حوالے سے مسلمان ہونے کے علم کی ضرورت. یہ رسالہ, یہ ایک بات ہے, کبھی اپنے سرکل میں رکھ لیں اور پڑھیں. اس کی ان 3 چیزوں کی پہچان کے لیے علم کی ضرورت ہے. لیکن علم کے 2 راستے ہیں, ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے. چلتے ہیں ان آیاتوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے بدلنے میں, اختلاف میں, لآیات, بہت بڑی نشانیاں ہیں, لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند ہے کون؟ وہ جو ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا ہے, یا تو آپ نے ذکر کرنا ہے. اور ذکر قرآن مجید ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آپ, مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے, میں کیمسٹری اور سائنس اور فزکس کے میدانوں میں سائنسدان بن کے رہوں. پھر میں نے ذکر کے پاس جانا ہے, پھر میں نے علم قرآن مجید سے حاصل. ہمارے ہاں ذکر کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے, نہیں, قرآن ذکر ہے. اللہ نے ذکر نازل کی, پھر آپ ذکر کے ذریعے علم حاصل کریں گے. اور اگر میرے اور آپ کے ساتھ ذکر کے علاوہ اللہ نے مجھے اتنی ذہن دی ہے, مجھ میں اتنی قابلیت ہے, تو پھر میں نے فکر کے ذریعے جو ہے نا پھر علم حاصل کرنا ہے. لیکن فکر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے بتایا نا کہ جب آپ میں غور کروں گا کائنات میں تو مجھے رب ملے گا, میں رب کی پہچان حاصل کروں گا, اور میں یہ دعا کروں گا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو علم مجھے رب تک نہیں لے کے جائے گا, جو علم مجھے اللہ تعالیٰ تک نہیں لے کے جائے گا, وہ علم نہیں, وہ جہالت ہے. صاف بات ہے,
یہ دو دنی چار کی طرح واضح فارمولہ ہے. جو بھی جو کہیں، جو علم مجھے رب العالمین کی بندگی نہیں سکھائے گا، جو سائنس مجھے اتنے بڑے کائنات میں اور انسان میں غور اور فکر کا یہ نتیجہ رب تک نہیں لے کے جائے گا، آپ اس کو علم کہیں. میں اس کو زیادہ سے زیادہ ایک فن تو کہہ سکتا ہوں، اسے علم نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ بندہ بہت بڑا جاہل ہے جو اتنے علم کے باوجود اپنے رب تک، علم کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 6 سال یعنی 7 سال 18 سال PhD کی، آپ ڈاکٹر بن گئے کیمسٹری اور بایو فزکس میں، اگر آپ نے رب نہیں پہچانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک تعلیم یافتہ جاہل کہلانے کے تو مستحق ہو، لیکن ایک آپ عالم نہیں ہو. عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم وہ جو رب سے ڈرتا ہے، عالم وہ جس کے رب کے ساتھ تعلق ہے. تو میں نے بتایا کہ 2 طریقے ہیں، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے. میرے خیال میں میرا ٹیم پورا ہو گیا، درس میرا تفصیلی ہے، زندگی رہی درس کا بقیہ انشاءاللہ پھر آپ کے پاس پیش کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی